موسیٰ صاحب، اس سے پہلے کہ میں جاؤں نااہلی پر، آپ نے کہا اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر، کیا جو معاملات سیاسی، مجھے یاد ہے جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تو آپ کی پارٹی سمیت اس وقت کی تمام اپوزیشن نے کہا جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، دس از نو ڈیموکریسی. لیکن جب اپنی باری آئی تو کسی کو فرق نہیں پڑتا معاملات عدالت میں چلے جائیں. کیوں آپ نے یہ بھی کہا کہ اپنی داڑھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کبھی اپنی داڑھی عدلیہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کبھی دونوں کے ہاتھوں میں بھی دے دیتے ہیں، اور اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے جب تک ان کا سیاسی فائدہ ہو. یہ اچھا ہوا کہ عدالت اب فیصلہ کرے گی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. دیکھیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو جمہوریت اپوزیشن کے بنا پھر ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر وہ چاہے فرد واحد کی ہو چاہے یک جماعتی ہو پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہے. سر تو پھر عمران خان کو اگر نااہل کر دیا گیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ساروں کی کوشش ہے کہ نااہل کروا دیا جائے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ ذرا سن لیجئے گا نا، پہلے جو آپ نے بات کی اس کا ذرا جواب لے لیجئے گا، پھر محترم عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف بھی آئیں گے. اب بات رہے گی جہاں تک تعلق ہے، اگر اپوزیشن اب پچھلے 8 مہینے سے اپوزیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے محترم عمران خان صاحب نے ہی کرنا تھی اپوزیشن. اب مجھے بتائیں کہ خیر ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے باہر کا، انہوں نے آپٹ کیا کہ ہم جو ہے اسمبلی میں نہیں جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پھر جو ہے کیا سڑکوں پر فیصلے ہوں گے؟ کاشف دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان منظور نہیں ہے. باہر کیف ان کے وجوہات ہیں، ان کے میں عزت کرتا ہوں، جو بھی ان کی ریزنز ہیں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ اس کو بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جھولی میں ہے پی ڈی ایم کی. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کے جو ہے ذریعے الیکشنز کروائے جائیں، اس کے لیے بھی آپ کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی. نمبر 3، وہ فرماتے ہیں کہ فورن اپنا ہمارا ایکسپیٹریٹ جو پاکستانی ہے 1 کروڑ وہ سمجھتے ہیں یہ سارے شاید ان کے ووٹرز ہیں یا 90% ان کا ہے، تو ان کا بھی حق ووٹ رائے دہی ہونا چاہیے. نمبر 4، وہ پیسوں کی بات جب آپ حلقہ بندیاں ہوں گی تو ظاہر ہے سینسس الیکشن کمیشن کا یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آئینی ترمیم کے ذریعے اس پر الیکشن ہو گیا تھا، سینسس کا جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہ آئے اس میں 4 مہینے 6 مہینے. نمبر 5، وہ کہتے ہیں 6 بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اس کے بعد ہم نے کرنی ہے. پھر انہوں نے 47 ارب ایک مانگا ہے، 20 ارب انہوں نے اضافی مانگا ہے، یعنی 70 ارب روپیہ اب آپ پہلے دیں گے. زہر کھانے کو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ 8.5 ارب ڈالر ہم نے قسط دینی ہے، اور 6.5 ارب صرف ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس ہے. اور اس میں سے بھی 6 ارب ہم استعمال نہیں کر سکتے، 6 ارب ہم اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے. وہ بھی وہ نوٹ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے. ہاں سر، لیکن یہ سارے سیاستدان اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں اگر مخالف کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جائے؟ عمران خان صاحب بھی خوش ہوئے تھے، میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کویسچنیبل تھا اس وقت. سن لو نا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نے ببانگ دوہل کہا ہے، میں نے کہا کسی کو نااہل نہیں ہونا. میرا ویو یہ ہے کہ کب تک ہم نااہل کرتے جائیں گے؟ لیاقت علی کو ہم نے مرڈر کر دیا، شہید کیا دیا. ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا. وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی ہم نے، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا. نواز شریف کو ہم نے اقامے پر جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے جو ہے ایک کمپنی سے جس میں وہ ڈائریکٹر تھا جس کی تنخواہ تھی نہیں لی، پھر بھی ہم نے کہا چونکہ اس نے ڈیکلریشن نہیں کیا، صادق اور امین نہیں، ہم نے نکال باہر پھینکا. 100 آپ کے اختلافات ہوں لیکن یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا غلط ہے، اور تا حیات ہم نے لیکن ان کو منی ٹریل جو کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں منی ٹریل تو دینی چاہیے تھی. وہ علیحدہ ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات، میں ان دونوں باتوں پہ اگری کرتا ہوں. منی ٹریل علیحدہ ایشو ہے. 5 سیکنڈ کی یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ میں سزا ہوئی اور اس کو نکال کر نااہل کر دیا. یار فار گاڈ سیک، آئی ایم اگینسٹ آل دیز کوالیفیکیشنز. اور یہ 58(2)B جب ختم ہوا ہے تو کیا اب ہم کسی اور طریقے سے ان کو اس طرح سے آپ نے 58(2)؟ سر میرا آخری تھوڑا سا وقت رہے گا، میں آپ سے بہت سارے سوال کر رہا ہوں. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہا میری پارٹی مجھے پکڑ لے گی، سنیے آپ نے کیا کہا تھا.
میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ، اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا، میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے، مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن کنسٹرینٹس. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا حشر مصطفیٰ نواز کھوکھر یا اعتزاز احسن والا ہو؟ نہیں، حشر وشر والی بات نہ کرو. میں پیپلز پارٹی ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں، ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اس لیے وہ بات چھوڑ دو. حشر وشر والی کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے. سر کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز احسن کے خلاف کیا ہوا تھا؟ دیکھا تھا نا شو کاز لوکل پارٹی نے کر کے کہا تھا فارغ کریں اس کو. مصطفیٰ کھوکھر کو کسی نے جا کے استعفیٰ لے لیا سینیٹر شپ سے اور پارٹی چھوڑنی پڑ گئی. نہیں، اعتزاز احسن بھی پارٹی میں ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب اپنے مرضی سے پارٹی سے گئے. سر لیکن جو کیا ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا نا سر، یہ تو نہ کہہ کہ نہیں ہوا. لیٹس بی آنیسٹ. نہیں وہ دیکھیں سندھ سے وہ یہ بھٹو کی پارٹی نہیں رہی اب سر. اصولی طور پر مجھے وہ کوئی درست نہیں لگا کہ سندھ سے پنجاب کا جا کے سندھ کا یہ بات بھی آپ کی درست سینیٹر بن کے، تو پھر میں اصولی طور پہ سر یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک غلطی ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری غلطی تو نہیں ہوتی نا جی. پہلے آپ کی میں بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ کا سینیٹر سندھ سے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پریکٹس ہونی چاہیے. یہ عہدہ کاشف، یہ عہدہ امانت ہوتی ہے پارٹی کی. سر لیکن پاکستان کی بات کرنے پر پارٹی کو آپ کی گردن کیوں پکڑنی چاہیے؟ مجھے یہ تو سمجھانے دیں. نہیں میں نے یار وہ اس کانٹیکسٹ میں تو ایک فرینک نہ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تھا، میں بھی فرینکلی پوچھ رہا ہوں سر. نہ وہ تو فرینکلی یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں نہیں کر سکتا. سر پارٹی کی برداشت ختم ہو گئی ہے اختلاف کی؟ آپ کی پارٹی میں اختلاف کی برداشت نہیں رہی ہے؟ نہیں پارٹی کی دیکھیں، پارٹی جب میرے حق ہے اختلاف رائے کرنے کا، ہم کرتے ہیں. میں آج بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں، ہم اختلاف وہاں کرتے ہیں. لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم اس کے پابند بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے رائے بدل دیتے ہیں. میری رائے شاید اور اعتزاز کی بھی شاید یہ تھی کہ ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. ہاں لیکن سر اصل مسئلہ ہوا اعظم سواتی پر بیان دینے کی وجہ سے مصطفیٰ کھوکھر گئے، اعتزاز احسن گئے. اعظم سواتی کا تو میں نے اعظم سواتی کی جہاں تک اس کا ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. میں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا، کسی نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا. غلط ہوا ہے سر، جسٹیفائی نہیں کرنا ہوتا، غلط ہوا ہے یہ بھی کہنا چاہیے. نہیں بالکل میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے. میں نے ببانگ دوہل کا ہے، آج نہیں پہلے دن سے، روز اول سے. محسن بیگ کے ساتھ کنہوں نے کیا، جنہوں نے کیا وہ بھی غلط کیا. یہ بھی کہا عمران خان کی FIR بھی درج ہونی چاہیے. یہ بالکل میں نے کہا، بالکل بی بی کی FIR نہیں ہوئی تھی. میں نے خود کارساز کا جب 18 اکتوبر 2007 کا جب ہمارے 450 اشخاص مارے گئے تھے وہاں، میں نے FIR بی بی کی ہدایت پر لکھ کر قائم علی شاہ کو دی تھی. اور وہ تھانے گیا تو دینے کے لیے اگلوں نے انکار کر دیا FIR درج کرنے سے، اور پولیس والے نے درج کر دی. یہی جب 27 دسمبر 2007 کو، یعنی بی بی کی شہادت کا کل دن ہے، اس دن بھی جب بی بی کی شہید ہوتی ہے تب بھی ایک پولیس والے نے فرضی FIR درج کی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے. میں نے خود اپیل کر رکھی ہے جو اسلام آباد ہائی سر ارشد شریف کی FIR بھی نہیں ہوئی جو کروانا چاہتے ہیں. آخر میں سر میں سوال یہ ہے، سیاست کے اندر سے دل ختم ہو گیا ہے، سیاست کے اندر سے جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اب صرف مفاد رہ گیا ہے. نہیں کاشف دیکھو، میں نے بارہا کہا ہے، خدا را دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو، آئین پر عملداری کرنا سیکھو، عوام سے پیار کرنا سیکھو. جب تک سیاستدان اپنا اسی عمرانی معاہدے پر عمل نہیں کریں گے اور مل بیٹھ کر، ٹھیک ہے اختلاف رائے آپ کا حق ہے، اپوزیشن کے بغیر، میں نے کہا اور میں اب بھی بلیو کرتا ہوں اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. اپوزیشن کا کردار کس نے ادا کرنا ہے کاشف؟ خدا را ایک ایسی بڑی جماعت ہے، وہ آئے بیچ میں، کیوں نہیں آ کر یہ سارے جو مسئلے میں نے بتائے ہیں آپ کو، کیا یہ بغیر بیٹھے مل بیٹھ کر کیا یہ اس کا کوئی سلوشن نکلے گا؟ کیا آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کرنا ہے؟ لیکن اس میں مسئلہ یہ وہ ہوا میں ہو جائے گا. صاحب آخری سوال، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پالیٹکس یعنی آئین کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے، فرض کرے کوئی پارٹی، جس طرح آپ پہلے مثال دی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نو کانفیڈنس کی صورت میں جا رہی تھی، ان کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے تھا میں اب نہیں بچ سکتا، جانے دیں. کیا یہاں پہ پی ڈی ایم کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ یار ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں روک سکتے، کرنے دیں، اگر الیکشن کی طرف چلتے ہیں کوئی بات نہیں، بجائے اس کے کہ آپ
ہر وہ کام کریں جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے، لیکن آپ کے میں اسمبلی نہیں توڑنے دوں گا کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ کاشف، اگر ایک بات بتاؤ، الیکشن کے نتیجے میں کوئی نتیجہ رزلٹ آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں الیکشن سر اب آپ آگے جا رہے ہیں، میں تو صرف پولیٹیکل اس کی بات کر رہا ہوں۔ یو لاسٹ، یو شوڈ ایڈمٹ آئی ہیو لاسٹ۔ نو بٹ آئی بلیو ریاست کو میرا جو ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، یہی آئین کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ ریاست وہ اسٹیٹ ہی تو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اسٹیٹ سے لائلٹی ہونی چاہیے، جس کانسٹیٹیوشن سے لائلٹی ہونی چاہیے، وہ ہے کہاں؟